بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کیسے خیریت سے ہو؟ گزشتہ آپ کو جو سبق دیا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے، اور آج سنیچر ہے اس لیے پورے ہفتے کا آپ کو ریویژن یاد کرنا ہے، اور آج ہم نماز کا عملی طریقہ پڑھیں گے کہ خواتین کی، عورتوں کی نماز کا طریقہ، عورتیں کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔ یہ سیدھا کھڑا ہونا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے وقت دوپٹے سے باہر نہیں نکالنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ اٹھانا ہے۔ اور وہ کہاں تک اٹھانا ہے؟ کندھوں تک ہی صرف۔ دیکھو یہ کندھے تک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کندھے تک ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور یہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ دوپٹے سے بھی ہاتھ باہر نہیں نکالنے ہیں، اور ہاتھ کندھوں تک ہی اٹھانے ہیں۔ اور پیر اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے۔ پیر کس طریقے سے؟ دیکھو آپ کے سامنے یہ رائٹ کا نشان لگا ہوا ہے گرین کلر میں، تو پیر کس طریقے سے قیام میں رکھنا ہے؟ تو دونوں پیر ملا کر رکھے، اس طریقے سے، بیچ میں بھی فاصلہ نہیں رکھنا ہے، جگہ نہیں رکھنی ہے۔ اور ایک پیر ادھر جا رہا ہے، دوسرا پیر ادھر جا رہا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ قیام میں کھڑا ہونے کا طریقہ۔ اور تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کس طرح اٹھانا ہے اور کہاں تک اٹھانا ہے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور دوپٹے سے باہر نہ نکالے، ہاتھ دوپٹے سے باہر نہ نکالے، اور کندھوں تک ہی ہاتھ عورتوں کو اٹھانا ہے۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے، سینے پر ہاتھ کیا کرے؟ سینے پر ہاتھ باندھے، اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے۔ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے۔ دیکھو یہ رکھنے کا صحیح طریقہ ہے، ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ۔ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ دیکھو رائٹ کا نشان لگایا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ دیکھو دونوں ہاتھ کیسے باندھے ہیں، ہاتھ سینے پر تو ہے لیکن کس طریقے سے غلط طریقے سے ہاتھ باندھے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں، عورتوں کو ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھنا ہے بلکہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اور رکوع میں تھوڑا سا جھکے، یعنی جب عورت رکوع میں جائے تو تھوڑا سا جھکے، یعنی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ پیٹھ بالکل سیدھی نہ کرے، پیٹھ بالکل سیدھی نہ کرے، نہیں، تھوڑا سا جھکے، اتنا جھکے کہ ہاتھ کہاں تک پہنچ سکے؟ گھٹنوں تک پہنچ سکے، بالکل کمر کو سیدھا نہ کرے۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، گھٹنوں کو نہ پکڑے، اور جتنا ہو سکے سکڑ کر رکوع کرے۔ جتنا ہو سکے کس طریقے سے رکوع کرے؟ سکڑ کر رکوع کرے، اس طریقے سے رکوع کرنا ہے، بالکل بھی جھکنا نہیں ہے۔ اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکے، اور گھٹنے پر ہاتھ کو رکھنا ہے، گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے، اور جتنا ہو سکے اتنا سکڑ کر رکوع کرے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ بالکل جھکی ہوئی ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ بالکل سر اور کمر بالکل سیدھا ہو گیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ بالکل ذرا سا جھکی ہوئی ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اب سجدے میں جائیں گے تو کس طریقے سے؟ کہ سجدے میں عورتیں پاؤں کھڑا نہ کریں، سجدے میں عورتیں پاؤں کیا نہ کریں؟ پاؤں کھڑا نہ کریں، بلکہ داہنی طرف نکال دے، بلکہ کیا کرے؟ سجدے میں داہنی طرف پاؤں کو نکال دے۔ دیکھو یہ سجدے میں دونوں پاؤں داہنی طرف نکالے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں داہنی طرف نکالے ہوئے ہیں، اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے، خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے۔ پیٹ دونوں رانوں سے اور بازو دونوں پہلو سے مل جائے، اور دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھ دے، دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھ دے، یعنی یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ دیکھو کس طریقے سے پیر رکھے ہوئے ہیں،
اور یہ سمٹ کر بھی سجدہ، دب کر بھی سجدہ نہیں کیا ہے، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے کہ سجدے میں جائے تو دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے اور دونوں کلائیوں کو زمین سے لگا دے۔ اور پھر قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ کہ جب قاعدے میں بیٹھے تو دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دے۔ جب قاعدے میں بیٹھے تو دونوں پاؤں کو داہنی طرف کیا کر دے، دیکھو داہنی طرف نکالے ہوئے ہے، داہنی طرف نکال دے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے، دیکھو دونوں پاؤں کھڑے رکھے ہیں، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں پاؤں کیسے رکھے ہیں کہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیاں ملا کر رکھے۔ انگلیاں کیسے رکھے، انگلیاں ملا کر رکھے۔ اس طریقے سے عورتوں کو نماز پڑھنا ہے۔ یہ عورتوں کی نماز کا طریقہ ہے۔